سیدنا و مولانا محمد النبی الکریم الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرۃ، کہ جو میرا امتی ایک مرتبہ میری ذات کے اوپر درود پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس انسان پر اپنی 10 رحمتوں کا نزول فرماتا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ جس میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی ایک مرتبہ میری ذات کے اوپر درود پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کو 10 نیکیاں عطا کرتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند کر دیا جاتا۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو میرا امتی میرے اوپر درود پڑھتا ہے تو اس کا درود میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے، اور فرشتے آ کر یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے فلاں امتی نے فلاں جگہ پر بیٹھ کر آپ کی ذات پر درود پڑھا ہے، فلاں کا بیٹا ہے، تو اس لیے محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بار بار بارگاہ مصطفیٰ کے اندر آپ کی حاضری ہوتی رہے، بارگاہ مصطفیٰ کے اندر آپ کا نام جاتا رہے اور حضور کی بارگاہ میں آپ کا نام پکارا جاتا رہے، تو پھر حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کی کثرت کیا کرو۔ اور شارحین لکھتے ہیں کہ اگر ہماری اس دنیا کے اندر کسی جگہ آگ لگ جائے تو اس آگ کو بجھانے کے لیے ہم پانی کا استعمال کرتے ہیں، پانی سے اس آگ کو بجھایا جاتا، اور جس دل کے اندر گناہوں کی آگ لگ چکی ہو، گناہوں کی میل جم چکی ہو، اس آگ کو بجھانے کے لیے درود کام آتا ہے۔ اور اتنی جلدی پانی آگ کو نہیں بجھاتا، اللہ رب العزت کی قسم، اتنی جلدی یہ پانی آگ کو نہیں بجھاتا جتنی جلدی حضور پر درود پڑا ہوا ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ہمارے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اور یہ درود پڑھنا یہ سنت خدا بھی ہے اور یہ سنت ملائکہ بھی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا، ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، روزہ رکھنے کا حکم دیا، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، حج کرنے کا حکم دیا، مگر خود نماز پڑھنے سے پاک۔ ہمیں حج کرنے کا حکم دیا، خود حج کرنے سے پاک۔ ہمیں روزے کا حکم دیا، خود روزہ رکھنے سے مبرہ ہے، مگر ایک کام ایسا ہے کہ جس کام کے اندر اللہ نے حضور کی امت کو بھی اپنے ساتھ شریک کیا ہے، اور وہ چیز، وہ کام حضور پر درود پڑھنا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت کی قسم 2 چیزیں کبھی رد نہیں ہو سکتی، ایک مصطفیٰ پر پڑا ہوا درود کبھی رد نہیں ہو سکتا، اور ایک مصطفیٰ کی یاد کے اندر ملائی گئی جو محفل ہوتی ہے، جو محفل سجائی جاتی ہے، جو آج ہم سجا کر بیٹھے ہیں، یہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو اس لیے محبت کے ساتھ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی قدر،
اللہ رب العزت کا کروڑہا شکر ہے کہ جس کی توفیق خاص سے آج اس بابرکت مہینے کے اندر بابرکت جگہ پر بابرکت ہستی کا ذکر کرنے کے لیے جمع۔ یہ مہینہ بھی برکت والا ہے اور جس جگہ پر ہم بیٹھے ہیں یہ جگہ بھی برکت والی ہے، اور جس ہستی کا ذکر خیر کیا جا رہا ہے وہ ہستی ہے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو امام الانبیاء ہے، جو محبوب خدا ہے۔ میری مراد ہم سب کے پیارے آقا جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میلاد کی محفل ہم سجا کر بیٹھیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور سب سے پہلے میں مشکور ہوں قبلہ قاری محمد یاسین چشتی صاحب گولڑوی کہ جن کی دعوت پر آج میں یہاں حضور کا ذکر خیر کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کا سایہ شفقت ہمارے اوپر تا دیر قائم و دائم فرمائے، اور آپ کے علم کے اندر، آپ کے عمل کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے، اور مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ اے محبوب فرما دیجئے کہ جب تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، تو پھر تم نے خوشی منانی ہے۔ جب انسان کے اوپر کوئی احسان کیا جاتا تو اس احسان کا کوئی نہ کوئی بدلہ ہوتا، اس احسان کا بدلہ انسان کوشش کرتا ہے کہ میں ضرور دوں۔ تو اللہ پاک قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کے اندر یہ جو لفظ ہے فَلْيَفْرَحُوا، اس میں جو فا ہے یہ جزا کے لیے آئی ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے امت محمدیہ، جب تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہو تو پھر اس احسان کا بدلہ کیا بنتا ہے، اس احسان کا جزا اس کی کیا بنتی ہے؟ اس کی جزا یہ ہے کہ فَلْيَفْرَحُوا، تم نے خوشی منانی ہے۔ اور پھر اس خوشی منانے کے بارے میں پھر اگلے قرآن کی اس آیت مبارکہ کا اگلا حصہ جو ہے فرماتے ہیں کہ ہوا خیرم، یہ بہتر ہے، مما یجمعون، اس چیز سے جس کو تم جمع کرتے ہو، جو مال تم اپنے گھر کے اندر تجوریوں کے اندر سجا کے رکھتے ہو، جس کی خاطر تم دن سے لے کر رات تک کام کرتے ہو، اس کو اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنا جب اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو، تو یہ خوشی منانا اس مال کو جمع کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اب قرآن کی آیت مبارکہ ہے، دلائل جتنے ہوں گے یا قرآن سے ہوں گے یا احادیث سے ہوں گے، تاکہ کوئی انسان یہ نہ کہہ سکے کہ یہ آپ بات کہاں سے کر رہے ہیں۔ جس طرح ہمارے اوپر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ یہ میلاد کہاں سے مناتے ہیں، نہ اس کا قرآن کے اندر ذکر ہے، نہ اس کا حضور کی احادیث کے اندر ذکر ہے، نہ اس کا کوئی ثبوت ہمیں صحابہ کی زندگی سے ملتا ہے۔ تو جو بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ العزیز یا قرآن کی آیات سے ہوگی یا حضور کی احادیث سے ہوگی۔ تو اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے 22واں سپارہ، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ اب یہ خوشخبری کس چیز کی ہے؟ اس سے جو پچھلی آیات مبارکہ ہیں وہ یہ ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ اے ایمان والو،
کہ میں نے تمہارے اوپر جو فضل کیا ہے، یہ ایمان والوں کو جو خوشخبری دی جا رہی ہے، وہ فضل کیا ہے، وہ رحمت کیا ہے؟ وہ فضل حضور کی ذات ہے، اور وہ فضل کوئی فضل نہیں، وہ فضل کبیر ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کو یہ خوشخبری دے دو کہ اللہ نے ان کے اوپر ایک فضل کبیر کیا ہے، یعنی اللہ نے ان کے اوپر ایک بہت بڑا فضل کیا ہے کہ ان کے اندر اپنا محبوب جو ہے وہ بھیج دیا۔ تو اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کا فضل جو ہے وہ حضور کی ذات مبارکہ ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کل بفضل اللہ و برحمتہ، اب رحمت کون ہے؟ اب قرآن کی دوسری آیت مبارکہ اللہ پاک قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو یہ ان دو آیات مبارکہ کو اس آیت مبارکہ کے اندر کے ساتھ اگر ہم جوڑتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا فضل، اور فضل نہیں بلکہ فضل کبیر، یعنی کہ اللہ کا سب سے بڑا فضل جو ہے وہ حضور کی ذات ہے، اور اللہ کی رحمت بھی یہ حضور کی ذات ہے۔ تو اس لیے یہ میلاد منانا، یہ جو ہم خوشی مناتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک اور قابل غور بات، اللہ رب العزت جب قرآن کریم کے اندر کوئی خاص بات کا ذکر کرنا چاہے، کوئی خاص بات ایمان والوں تک پہنچانا چاہے، تو وہاں لفظ کل کا استعمال کرتا ہے، اور اس آیت مبارکہ کے اندر بھی لفظ کل کا استعمال کیا گیا۔ جیسا کہ اب یہ خاص بات ہے قل هو اللہ احد، یہ خاص بات تھی کہ اللہ ایک ہے، کہ اے محبوب آپ فرما دیجیے اللہ ایک ہے۔ اسی طرح پھر فرمایا قل یا ایھا الکافرون قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ اس طرح متعدد آیات مبارکہ جو ہے قرآن کی، جس کے اندر اللہ پاک نے کوئی خاص حکم دینا ہو، کوئی خاص چیز بتانی ہو، تو وہاں کل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس آیت مبارکہ کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے، یہ لفظ با جو ہے یہ با مصاحبت ہوتی ہے، کہ جب اللہ تمہیں کوئی چیز عطا کرے، کوئی تمہارے اوپر فضل ہو، تو پھر کرنا کیا ہے؟ فرمایا کہ جب اللہ کا تمہارے اوپر کوئی فضل ہو، کوئی رحمت ہو، تو پھر تم نے خوشی منانی ہے، پھر تم نے میلاد کی محافل سجانی ہے، پھر حضور پر درود پڑھنا ہے، پھر گھروں کے اندر بیٹھے نہیں رہنا، پھر آپ نے حضور کی خوشی کے اندر، جلوس کے اندر شرکت کرنی ہے، اور باوضو ہو کر حضور پر درود پاک پڑھتے ہوئے اس جلوس کے اندر آپ نے شرکت کرنی ہے۔ تو یہ ایمان والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، خوشی وہی انسان منائے گا، حضور کے آنے کی خوشی، حضور کے میلاد کی خوشی وہی انسان منائے گا جس کے اوپر اللہ کا فضل ہوگا، جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہوگی۔ جس کے اوپر اللہ کا فضل اور رحمت نہیں ہوگی وہ خوشی کبھی بھی نہیں منائے گا۔ تو اب یہ ہمارے اوپر یہ فرض بنتا ہے اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کے بعد کہ حضور اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے، حضور اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے، کہ اگر حضور نہ ہوتے تو اللہ رب العزت اس کائنات کو بھی کبھی پیدا نہ فرماتا۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے، فرمایا اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اے محبوب میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، اے محبوب اگر تجھے اس دنیا کے اندر میں نے بنایا نہ ہوتا، تجھے اس دنیا کے اندر اگر بھیجا نہ ہوتا، تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ اور اب یہ حضور کی ہمارے اوپر کتنی بڑی کرم نوازی ہے، کتنا بڑا فضل ہے، کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ پاک یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب میں ان کو عذاب کس وجہ سے نہیں دیتا، اس وجہ سے ان کو عذاب نہیں دیتا کہ آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ حضور کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں اپنے عذاب سے بچائے رکھے، تو پھر بتائیے حضور سے بڑھ کر بھی کوئی رحمت ہے، حضور سے بڑھ کر بھی کوئی اللہ کا فضل ہے؟ تو یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت، اللہ کی سب سے بڑی رحمت وہ حضور کی ذات مبارکہ ہے۔ اس لیے ہمارے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ جب 12 ربیع الاول آئے تو پھر گھروں کے اندر نہیں بیٹھنا، پھر گھروں کے اندر نہیں بیٹھنا، پھر اپنے گھروں سے باہر آ کر 12 ربیع الاول کی
میں جب جلوس ہوتا ہے اس جلوس کے اندر شرکت کریں، پھر گھروں کے اندر محافل میلاد سجائیں، حضور پر درود کی محفلیں سجائیں، درود کی کثرت کریں، اور یہ اس بات کا ثبوت دیں کہ آپ پر اللہ کا فضل ہوا ہے۔ اور حضور کے آنے کی خوشی، اور حضور کے آنے کی خوشی کس کو ہوتی ہے اور حضور کے آنے کا غم کس کو ہوا تھا، یہ بھی ذرا سماعت کیجئے گا کہ حضور کے آنے کی خوشی ایمان والوں کو ہوتی ہے۔ اور حضور جب اس دنیا فانی کے اندر تشریف لائے تو پھر غم کس نے کیا تھا؟ غم شیطان نے کیا تھا۔ شیطان دھاڑے مار مار کر روتا تھا کہ آج وہ ہستی آ چکی ہے کہ جو اللہ کے محبوب ہیں، آج وہ ہستی آ چکی ہے کہ جن کی وجہ سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، آج وہ ہستی تشریف لا چکے ہیں جو امام الانبیاء ہیں، آج وہ ہستی تشریف لا چکے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العزت لوگوں کو بخش دے گا، جن کی وجہ سے اللہ رب العزت انسانوں کو جو ہے وہ عذاب نہیں دے گا، جن کی وجہ سے اللہ رب العزت انسانوں کے اوپر اپنی رحمت فرمائے گا، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ تو اس لیے ہمارا یہ فرض بنتا ہے، ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم ایمان والے اور حضور کے آنے کی خوشی جو ہے وہ ہم منائیں۔ اور محبوب جب آتے ہیں تو محبوب سے محبت پہ دلیلیں نہیں مانگی جاتی، جہاں محبت ہو وہاں دلیلیں نہیں مانگی جاتی، وہاں محبوب کے آنے کی خوشی مانگی جاتی ہے، وہاں ان کے آنے کی خوشی کو دیکھا جاتا ہے کہ آج کون تشریف لے کر آئے ہیں۔ اور دلائل وہ مانگتے ہیں جو دشمن ہوتے ہیں، جو محب ہوتے ہیں، وہ کبھی دلائل نہیں مانگتے، وہ کبھی یہ دلائل نہیں مانگتے کہ حضور آئے تو پھر کہاں سے آپ خوشی منا رہے ہیں، یہ میلاد کی خوشیاں کہاں سے منا رہے ہیں، یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں آپ نے پڑھا ہے، یہ کہاں سے آپ لے آئے۔ تو اس لیے میں آپ سبھی دوست احباب سے یہ التماس کرتا ہوں کہ حضور ہمارے لیے ایک رحمت ہے، ہمارے لیے ہی نہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور حضور اللہ کا فضل ہے۔ اس لیے زیادہ نہیں، ایک جھنڈا یا ایک لائٹ جو ہے اپنے گھر کے اوپر ضرور لگائیں اور اس بات کا ثبوت دیں کہ ہمیں حضور کے آنے کی خوشی ہے۔ آج ہم حضور کے آنے کی خوشی منا رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو ان کی قوم 25 دسمبر کو، یہ پورے ملک پاکستان تو کیا پوری دنیا کے اندر یہ چرچا کرتی ہے کہ آج ہمیں ان کے آنے کی خوشی ہے۔ تو ہم تو امت محمدیہ ہے کہ جن کے امتی ہونے کے لیے انبیاء دعائیں کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ یہ کہیں کہ باری تعالیٰ مجھے حضور کا امتی بنا دے، اور یہ آپ ارشاد فرمائیں کہ اگر حضور کے جوتے مبارک کا تسمہ باندھنے کے اگر شرف حاصل ہو جائے تو یہ بھی عیسیٰ کے لیے بہت بڑا شرف ہوگا۔ تو آج یہ جو مہینہ ہے یہ حضور کی ولادت کا مہینہ، یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ ایک واقعہ، اس کے بعد انشاءاللہ اجازت، کیونکہ وقت کم ہے اور دوست احباب کو کے کام کار پہ جانا ہوتا ہے۔ تو ایک گوالا تھا جو دودھ بیچا کرتا تھا، اور وہ گوالا دودھ بیچنے والا ہندو تھا۔ جب دودھ بیچتا تو اس کا گزر جو ہے وہ ایک محفل میلاد جو ہے وہ محفل ہو رہی تھی، محفل میلاد، تو اس سے کے پاس سے اس کا گزر ہوا تو اس نے وہاں سائیکل جو ہے وہ اپنا باہر کھڑا کیا اور اس محفل میلاد کے اندر آ کر بیٹھ گیا۔ اور اب اللہ نے اس کو انعام کیا عطا فرمایا کہ جب وہ انسان، وہ دودھ بیچنے والا، وہ ہندو، وہ گوالا جب مرنے لگا تو اللہ پاک نے اس میلاد کی برکت سے اس کو کلمہ طیبہ نصیب فرمایا، اور وہ انسان اس دنیا فانی سے ایمان کی حالت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچا۔ اب جس طرح ہندوؤں کا رواج ہوتا ہے، ان کی رسم ہوتی ہے کہ وہ مرنے کے بعد مردے کو جلاتے ہیں، تو اس کے بیٹوں نے بھی ایسا کیا۔ کچھ جو ہے وہ تیل کا استعمال کرتے ہیں، کچھ جو ہے وہ گھی کا استعمال کرتے ہیں، اپنی استطاعت کے مطابق جتنا مال اس کو اللہ نے دیا ہو، دینے والی ذات اللہ کی ہی ہے۔ تو وہ انہوں نے گھی لے کر آئے، گھی کے ساتھ پھر اس کے اوپر گھی کا چھڑکاؤ کیا گیا، لکڑیاں لائی گئی، اور لکڑیاں بھی سندل کی
کہ اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی جو چیزیں ہیں وہ لائیں گی، اور اس انسان کو، اس گوالے کو، اس ہندو کو جو اب مسلمان ہو چکا، اس کے بیٹے جلانے کے لیے آئیں، اس کو جلاتے ہیں، آگ نہیں لگتی، اس کے بعد کسی اور چیز کو جلاتے ہیں، وہ جل جاتی، اس کے بعد اپنی ماں کے پاس تشریف لائے کہ اماں جان یہ بتائیے یہ کیا معاملہ؟ تو اس کی والدہ نے بتایا، اپنے بیٹوں کو کہا کہ بیٹا یہ ایک راز تھا، لیکن آج یہ راز میں آپ تمام کے اوپر آشکار کرنا چاہتی ہوں، آپ تمام بیٹوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ تمہارا باپ، تمہارا والد جب مرنے لگا تھا تو اس آخری نبی کا کلمہ پڑھ کے مرا ہے۔ تو یہ تو دنیا کی آگ ہے، اگر جہنم کی بھی آگ ہو تو وہ حضور کے امتی کو کبھی جلا نہیں سکتی۔ اب ایمان سے بتائیے، ایک گوالا، ایک ہندو اگر حضور کے میلاد کی محفل سجائے تو اللہ رب العزت اس کو بھی فیض عطا کرتا ہے، اس کو بے فیض نہیں رکھتا۔ تو پھر جو حضور کا امتی ہے، حضور کا کلمہ پڑھنے والا ہے، صلی علیہ کی صدائیں دینے والا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنے والا ہے، تو پھر جب وہ میلاد کی محفل سجائے گا تو کیا اللہ رب العزت اس کے اوپر اپنا فضل نہیں فرمائے گا؟ کیا اس کو بے فیض اٹھا دے گا؟ کیا وہ خالی جھولی لے کر اٹھ جائے گا؟ نہیں نہیں۔ اب پھر اس کے بعد اگلی بات سنیے، اس گوالے کو ہی اللہ انعام اکیلے جو ہے وہ انعام نہیں ملا، انعام پھر اس کے بعد کیا ملا کہ اس کی بیوی جو ہے وہ بھی ایمان لے آئی، اس کے بیٹے بھی ایمان لے آئے۔ اب ایمان سے بتائیے کہ جو انسان محفل میلاد سجائے ہندو ہو کر، تو اللہ رب العزت اس میلاد کی برکت سے اس انسان کو کلمہ طیبہ نصیب فرما دے، اس انسان کو حضور کی امت کے اندر شامل فرما دے۔ تو جو حضور کے امتی ہیں، حضور کے عاشق ہیں، حضور کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلانے والے ہیں، کبھی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنے والے ہیں، کبھی صلی علیہ پڑھنے والے ہیں، کبھی اللہم صلی علیہ کی صدائیں دیتے ہیں، تو پھر جب وہ محفل میلاد سجائیں گے، جب وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر اپنے بچوں کو، اپنے گھر بار میں بیٹھ کر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ حضور پر درود پڑھیں گے، تو بتائیے کیا یہ محفل میلاد رد جائے گی؟ کیا اس کو اللہ پاک جو ہے وہ اپنی رحمت سے مایوس فرمائے گا؟ نہیں نہیں۔ ہمیں جتنے خزانے ملے ہیں یہ مصطفیٰ کے صدقے سے ملے ہیں، ہمیں یہ رفعتیں، یہ بلندیاں، یہ عزتیں، یہ شانیں جتنی بھی ملی ہیں یہ جب مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہیں، اور جب حضور کے صدقے سے ہمیں یہ سب ملا تو پھر یہ ہمارا فرض بنتا ہے، یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ حضور کے آنے کی خوشی بڑھ چڑھ کر منائیں۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہر سال بڑھ چڑھ کے میلاد مناتے ہیں۔ ایک سال ایسا آیا کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، 4 آنے تھے، بیٹے کو دیا، شاہ عبد الرحیم کو جاؤ بیٹا جا کر بازار سے چنے لے کر آؤ۔ چنے لے کر آئے۔ جس طرح آگے محفل میلاد سجاتے ہیں اس طرح انتظامات نہیں کیے گئے، گھر کے اندر بیٹھ کر محفل میلاد ہوئی۔ تو اب حضور نے ان کے انعام کیا عطا فرمایا؟ جب رات کو سوئے تو کملی والے آقا خواب کے اندر تشریف لے آئے۔ خواب کے اندر تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہ حضور کے آس پاس بڑے کھانے پڑے، طرح طرح کے کھانے سجے پڑے، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے 4 آنے کے چنے لے کر حضور کا میلاد منایا تھا، حضور ان چنوں کو تناول فرما رہے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی اگر سچے دل کے ساتھ، عشق و محبت کے ساتھ حضور کا میلاد مناتے ہیں، 4 آنے کے چنے لے کر میلاد مناتے ہیں، تو پھر حضور اس کو اپنے دیدار سے مشرف فرماتے ہیں۔ تو یہ میلاد منانے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوب کے آنے کی جو خوشی منائے گا تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے پیارے محبوب اس کو اپنے دیدار سے بھی مشرف فرمائیں گے۔ اور پھر جب قبر کے اندر وہ انسان جائے گا کہ جس نے اپنی ساری زندگی محبت مصطفیٰ کے اندر گزاری ہوگی، جس نے اپنی ساری زندگی حضور پر درود پڑھ کر گزاری ہوگی، جس نے اپنی ساری زندگی حضور پر سلام پڑھ کر گزاری ہوگی، درود پڑھ کر گزاری ہوگی، حضور کے احکامات کے مطابق گزاری ہوگی، جب وہ قبر کے اندر جائے گا تو پھر فرشتے اس سے سوال کریں گے، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہ اے بندے بتا
تیرا رب کون ہے؟ ماں، اور اس کے بعد پوچھیں گے تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، جب اس جملے پر آئیں گے تو میرا یہ ایمان ہے جو عاشق رسول ہے کہ جس نے اپنی ساری زندگی محبت مصطفیٰ کے اندر گزاری ہے، جس نے اپنی ساری زندگی حضور کے احکامات کے مطابق گزاری ہے۔ رات کا وقت ہوتا تھا، تہجد کا وقت تھا، سب لوگ غفلت کی نیند سوئے ہوتے تھے، اور حضور کا امتی، حضور کا عاشق اٹھتا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا، مصلی بچھاتا، کبھی کہتا سبحان ربی العظیم، کبھی کہتا سبحان ربی الاعلی، کبھی اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر صلی علی کی صدائیں دیتا تھا۔ تو میرا یہ ایمان ہے کہ جو عاشق رسول اس طرح اپنی زندگی گزار کے گیا ہوگا، جب وہ قبر کے اندر جائے گا فرشتے اس سے سوال کریں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہ اس شخصیت کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ تو میرا یہ ایمان ہے، حضور خود فرمائیں گے اے بندو، اے فرشتو، اس سے کیا پوچھتے ہو کہ یہ کون ہے؟ آؤ میں محمد تم کو بتاتا ہوں۔ ارے یہ تو وہ انسان ہے، یہ میرا وہ امتی ہے کہ جس نے اپنی ساری زندگی میرے اوپر درود پڑھ کر گزاری ہے۔ یہ تو میرا وہ امتی ہے کہ جب تہجد کا وقت ہوا کرتا تھا تمام لوگ غفلت کی نیند سویا کرتے تھے، اور یہ انسان میرے اوپر بیٹھ کر درود و سلام کی کثرت کیا کرتا تھا۔ یہ وہ انسان ہے کہ جس نے اپنی ساری زندگی میری محبت کے اندر گزار کر آیا ہے، جس نے ایک ایک لمحہ میرے اوپر درود پڑھ کر گزارا ہے، جس نے اپنی اولاد کو محبت مصطفیٰ سکھائی تھی، جس نے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دی تھی، جس نے اپنی اولاد کو قرآن سکھایا تھا۔ اور یہ وہ امتی ہے جو اپنی ساری زندگی میرے اوپر درود پڑھ کر آیا ہے۔ یہ میرا وہ امتی ہے جب ربیع الاول آیا تھا، محلہ رسول پورہ کی سرزمین تھی، جامع مسجد کرما والی کے اندر بیٹھ کر محفل میلاد کے اندر میرا ذکر سنا کرتا تھا، تو پھر حضور فرمائیں گے ارے یہ تو وہی انسان ہے جو میرے محفل میلاد سجایا کرتا تھا، میرے اوپر درود پڑھا کرتا تھا۔ تو اس لیے کوشش کریں حضور کے میلاد کی خوشی بڑھ چڑھ کر منائیں، اپنے گھر کو بھی سجائیں اور اپنے اس دل کو بھی سجائیں۔ اس دل کو سجانا کس سے ہے؟ حضور پر درود پڑھ کر سجانا ہے، قرآن کی تلاوت سے سجانا ہے، نماز پڑھ کے اس کو سجانا ہے۔ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے میلاد منانا۔ میلاد منانے کے بڑے طریقے ہیں، اور میلاد منانا یہ ایک مستحب عمل ہے، مگر محدثین یہ لکھتے ہیں کہ ان آیات مبارکہ جو میں نے تلاوت کی، ان سے ہمارے اوپر حضور کا میلاد منانا یہ فرض ہو چکا کہ حضور اللہ کا فضل ہے، اور اللہ یہ حکم دیتا ہے۔ جب اللہ حکم دے جائے تو وہ چیز ہمارے لیے فرض بن جاتی، تو اب حضور کا میلاد منانا مستحب ہوگا اپنی جگہ، مگر عاشقوں کے نزدیک یہ میلاد منانا فرض ہے۔ عاشقوں کے نزدیک میلاد منانا یہ فرض ہے۔ اور اب میلاد کس طرح منانا ہے؟ میلاد آپ اس طرح بھی منا سکتے ہیں کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آج یہ تہیہ کریں کہ میں اب اپنی ساری زندگی نماز جو ہے اس کو چھوڑوں گا نہیں، نماز کی پابندی کروں گا۔ اگر آپ آگے درود نہیں پڑھتے تھے تو اب معمول بنائیں کہ اپنے اس 24 گھنٹوں میں سے کوئی 5-10 منٹ جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں درود پڑھا کروں گا۔ میں دعا گو کہ اللہ پاک میری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں بڑھ چڑھ کر حضور کے آنے کی خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔